السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر، اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کل کا ایپیسوڈ آپ نے میرا ضرور لائک کیا ہوگا۔ آج میں اپنے سفر کا آغاز کروں گی وہیں سے جہاں میں رکی تھی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ذکر سنا ہوگا حاتم طائی کا، جو اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کا نام رکھے گا قائم۔ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹا مسلمان کیسے ہوئے؟ ربیع الآخر سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طئی کے بت خانے کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر کلس میں پہنچ کر بت خانے کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور عادت کریمہ کے حالات سن کر بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے ہوئے مدینہ حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ خبر دی کہ عدی بن حاتم آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کریمانہ انداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کو اپنے دست رحمت میں لے لیا اور فرمایا کہ اے عدی، تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے تم بھاگے؟ کیا خدا کے سوا کوئی معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ نہیں، پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایت سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت ہی سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہے کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی سے مجھے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا اور صحائح ستہ کی ہر کتاب میں آپ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ ابھی میں ذکر کروں گی غزوہ تبوک کا۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کی بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس غزوہ کو حبش الاسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ فضاحہ، رسوا کرنے والی غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کا سبب۔ عرب کا غسانی خاندان
جو کیسر و روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔ چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدید کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا ہی زیادہ دشوار تھا۔ مدینہ کے منافقین، جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ فہرست چندہ دہندگان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر جب اپنا نصف مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن کاشان فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے ہو اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر پر چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا میرا بنا دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے 1000 اشرفی فوج کے خراجات کی مد میں اپنی آستین میں بھر کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ آپ نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے ہو، اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا ہے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی من کھجوریں دی، اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مفلس تھے، فقط 1 صاع کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دن بھر پانی بھر بھر کر مزدوری کی تو 2 صاع کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہیں، 1 صاع اہل و عیال کو دے دی ہے، یہ 1 صاع حاضر خدمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جانثار کے لیے اس نذرانۂ خلوص سے بے حد متاثر ہوا، اور آپ نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ غزوہ تبوک کی اگلی کڑی کا ذکر انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں کروں گی، تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔